الحمدللہ تلاوت قرآن کریم اور ترجمے سے ہم فیضیاب ہوئے۔ آئیے جو آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں ان میں سے منتخب آیات کی تفسیر کے لیے میں ملتمس ہوں حضرت علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب سے کہ وہ تفسیر فرمائیں۔ بسم اللہ۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین۔ ناظرین محترم، الحمدللہ آج کے اس پروگرام میں 20ویں پارے کے دوسرے ربع کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے، اور آج کی اس تلاوت میں جیسا کہ گزشتہ کل ہم پروگرام کے آخر میں ہم نے عرض کیا کہ سورۃ القصص کا چونکہ آغاز ہو چکا ہے، اور اس صورت میں اللہ رب العزت نے بیشتر آیات میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور فرعون کے جو واقعات ہیں درمیان میں جو پیش آئے ان کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے۔ تو کل کی تلاوت میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان جو بالکل ابتدائی معاملات ہیں، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ہاں پرورش پانا ہے، اس کا کچھ ذکر ہم نے سماعت کیا، اور آج کی اس تلاوت میں جہاں سے آج تلاوت شروع ہوئی وہاں سے اللہ رب العزت نے اگلے مراحل کا ذکر فرمایا کہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور جب موسیٰ پہنچ گئے اپنے شباب کو، جوانی کو، پختہ عمری کو، اور ان کی نشو و نما مکمل ہو گئی، تو فرمایا کہ ہم نے انہیں حکم اور علم عطا فرمایا۔ یہاں سے گویا کہ اللہ رب العزت نے ان کی زندگی کے اگلے مراحل کا بیان فرمایا ہے کہ ان پر پھر ہم نے کس کس طرح سے اور کیا کیا انعامات فرمائے۔ اس دوران ناظرین مختلف ایسے واقعات بھی پیش آئے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے لیے اور ان کے اگلے پھر سفر کا سبب بنے ہیں، جن میں خاص طور پر قرآن کریم نے جس کی طرف اشارہ کیا کہ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن ایک شہر میں داخل ہوئے اور وہاں پر آپ نے دو آدمیوں کو لڑتے ہوئے دیکھا۔ مفسرین کے بیان کے مطابق ایک اس میں سے بنی اسرائیل میں سے تھا ایک شخص، اور ایک قبطی تھا یعنی کہ قوم فرعون میں سے تھا، اور دوسرا بنی اسرائیل میں سے تھا۔ یہ دو شخص آپس میں لڑ رہے تھے۔ چنانچہ ان کی لڑائی کو دیکھتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور سمجھانے لگے، لیکن جب آپ کی اس بات کا اس پر قبطی پر خصوصاً کوئی اثر نہ ہوا، اور وہ ظاہر ہے کہ بہت زد و کوب کر رہا تھا بنی اسرائیل کے اس شخص کو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے اس پر ایک ضرب لگائی اس قبطی پر، اور جس کی وجہ سے وہ اس پر موت واقع ہو گئی، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یقیناً کوئی قصد و ارادہ نہیں تھا۔ اس کو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، اور یہ واقعہ ایک سبب بنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اس جگہ سے ہجرت کرنے کے لیے، لیکن اس پر بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ نے استغفار طلب کیا ہے، اور جو قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ وہ کہتے ہیں رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ، اے میرے پروردگار میں نے ظلم کیا اپنے آپ پر۔ اب یہاں پر ناظرین یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کا پیغمبر اپنے کسی فعل کو اگر وہ ظلم قرار دے اور وہ خود اپنی طرف کسی ایسے لفظ کی نسبت کرے تو یہ ان کا رائٹ ہے، لیکن خدا نہ خواستہ کوئی اس کو کاپی کر کے کوئی بندہ اپنی طرف سے اللہ کے کسی پیغمبر کی طرف ایسی کسی چیز کی نسبت نہیں کر سکتا، اور اس طرح کے جو جملے اور الفاظ ہیں وہ ان کا اپنا مقام ہے، وہ تواضع ہے، انکسار ہے کہ انہوں نے کسر نفسی کے ساتھ اس طرح کی کوئی نسبت کر دی، لیکن لوگ اس کو بنیاد نہیں بنا سکتے۔ اس کی بالکل ایسی ہی مثال یوں سمجھ لیں سمجھانے کی حد تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مواقع پر کسی گستاخی کرنے والے کے لیے کوئی پناہ کا اعلان فرما دیا، یا وہاں پر آپ نے درگزر فرما لیا، یا صحابہ کو کوئی بدلہ لینے سے روک دیا۔ بعض اوقات لوگ اس طرح کے چند واقعات کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ بھائی کسی نے اگر گستاخی کی ہے تو دیکھیے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ عفو درگزر کے واقعات ہیں، مثالیں ہیں، اور اس طرح سے حضور نے معاف، تو یہ نبی کا رائٹ ہے، یہ ان کا ذاتی حق ہے کہ اگر وہ کسی کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن سوال یہاں یہ کہ امت کے لیے کیا اس کے لیے لائحہ عمل طے کیا گیا، انہیں کیا طریقہ دیا گیا ہے، تو وہ ظاہر ہے وہی ہے جو قرآن و سنت کی روشنی میں طے کیا جائے گا کہ کب کس پر کیا حکم لاگو ہوگا، کب اور کہاں کہاں حکومت وقت کی کیا ذمہ داریاں ہیں، وہ قرآن نے اور احادیث میں اور فقہائے اسلام نے ہمیشہ بیان فرمائی ہیں۔ لہٰذا ان چند واقعات کو جو ذاتی رائٹ ہے کسی نبی کا حق ہے اس کو بنیاد بنا کر شریعت کے قوانین پر اس کو یہ سمجھنا کہ ہم اس پر عمل کریں قوانین پر عمل نہ کریں، تو ایسا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ بھی ہمارے لیے یقیناً بہت ساری تعلیم کے حامل ہیں۔ پھر آگے دیکھیے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے فغفر لی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا ہے فغفر لی، اے اللہ کے مجھے بخش دے، فغفر لہ، تو اللہ رب العزت نے ان کی بخشش فرما دی، اور اس کے بعد پھر اللہ نے مزید ان کے لیے کچھ نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔
اب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر وہاں سے ہجرت فرمانا چاہتے تھے. یہ واقعہ ظاہرہ مصر میں پیش آیا. اس کے بعد پھر وہ قریبی علاقے مدین کی طرف وہاں سے روانہ ہو گئے, اور کیونکہ اس بات کی اطلاع جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ پیش آیا کہ جس کی بنا پر وہ قبطی جو ہے وہ اس پر موت واقع ہو گئی, اس کی اطلاع فرعون تک ہو چکی تھی کہ حضرت موسیٰ سے ایسا ہوا ہے. چنانچہ وہ لوگ تو ظاہر ہے پہلے ہی کچھ سازشیں کرنا چاہتے تھے, ایک ان کے لیے بڑا واقعہ گویا کہ ہاتھ آ گیا, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے پھر ہجرت فرمانے لگے. اس میں بعض جگہوں پر خوف کی نسبت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف, تو یہ خوف ایک بشری تقاضے سے ہے, اور اللہ رب العزت اس میں جس انداز سے ذکر فرمائے, جن الفاظ کی نسبت فرمائے, یہ اللہ رب العزت اور اس کے پیغمبروں کا معاملہ ہے. یہاں بھی گویا ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو خاص وقت اور ایک خاص کیفیت کی عکاسی کرنے کے لیے اللہ نے بیان فرمائی, لہٰذا اس سے بھی پھر کوئی استدلال کر کے اپنی طرف سے کوئی ایک پوری کہانی بنانا شروع کر دے, تو یہ اس کی بھی شرعاً اجازت نہیں ہے. کیونکہ بسا اوقات ہم ایک دو لفظ پڑھ کر اس سے پھر اپنے ذہن میں ایک پوری سٹوری بنا کر اس کو اپنے انداز سے منظر کشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بعض اوقات ایسا سننے میں آتا ہے, لوگ ایک پورا منظر بیان کر دیتے ہیں اور اپنے انداز سے اس کی کہانی بناتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ جس سے اللہ کے نبی کے کسی منصب پر, ان کی کسی شان و عظمت پر کوئی بات آئے, کوئی حرف آئے, تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے. ہمیں یہ تمام احتیاطیں کرنی چاہیے, اور یہ تمام آداب ہیں ناظرین. محض علم آ جانا, محض عربی آ جانا کہ جس سے قرآن کا ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے, یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم اس کے بعد قرآن بیان کرنے کے لیے شروع ہو جائیں, یا ہمارے پاس کوئی دلیل آ گئی ہے, حجت بن گئی, جواز مل گیا ہمیں. نہیں, اس کے لیے سب سے بڑی دولت ہے ادب کی دولت ہے. علم کے ساتھ ساتھ ادب بہت ضروری ہے کہ کہاں کہاں کس کا کیا منصب بیان کیا جا رہا ہے اور کس کو اللہ نے کیا منصب عطا فرمایا ہے. حضرت موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, مولا میرا چونکہ ایک پچھلا ایک واقعہ ہے جس پر وہ لوگ حجت بنا سکتے ہیں, ایک قبطی جس پر موت واقع ہو گئی تھی, تو میری مدد فرما کہ ہارون میرے بھائی کو میرے ساتھ کر دے. اللہ نے قبول کر لیا. سنشد عضدک بأخیک, ہم آپ کا بازو مضبوط کریں گے آپ کے بھائی حضرت ہارون کے ذریعے سے. حضرت ہارون بھی ساتھ ہو گئے, اور یوں یہ دونوں پہنچے وہاں دربار میں. اور پھر وہ تمام پھر آگے کی تفصیلات ہیں کہ پھر فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کے ساتھ کس طرح سے ظلم و ستم شروع کیا, اور پھر اس کے جو اگلے واقعات ہیں. حامان کا بھی بطور خاص یہاں پر ذکر آیا ہے, جو حضرت فرعون کے وزیروں میں سے تھا, اور اس کو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون نے کچھ ایسے کام سونپ دیے کہ جس سے حضرت موسیٰ کی تبلیغ کو دبانے کی کوشش کی جائے. ایک موقع پر فرعون مذاق اڑاتے ہوئے کہتا ہے حامان سے کہ کچھ ایسا محل بنا اونچا سا کہ میں دیکھ سکوں کہ موسیٰ علیہ السلام کا خدا کہاں ہے, کس جگہ پر ہے. معاذ اللہ, اس طرح کی کچھ مذاق کی کیفیتیں بھی, لیکن اللہ نے بتا دیا کہ ہم نے کس طرح سے پھر ان لوگوں کی گرفت کی ہے, کس طرح سے انہیں تباہ کیا ہے. فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ, ہم نے انہیں اور ان کے لشکر کو پکڑ لیا اور ڈال دیا انہیں سمندر میں, سمندر کے حوالے کر دیا. اور کس طرح سے پھر یہ تباہ و برباد ہوئے ہیں وہ ظاہر ہے کہ اس کی تفصیلات پچھلے کئی پاروں میں بھی آپ ناظرین نے سماعت کی ہوگی. اور فرمایا وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ, ہم نے اس دنیا میں بھی ان پہ لعنت کی اور قیامت کے دن بھی یہ برے لوگوں میں اٹھائے جائیں گے. تو اللہ رب العالمین سے ناظرین ہمیں دعا کرنی چاہیے, ڈرنا چاہیے, ایسے برے انجام سے اللہ محفوظ رکھے, اور ہمیں ہمیشہ حق کا ساتھ دینے, اہل حق کا ساتھ دینے, علم اور اہل علم کی تعظیم اور عظمت, اور انبیاء اور اولیاء اور جو بھی اللہ کے مقربین ہیں ان کے نہج پہ چلتے ہوئے ہمیں بھی دین متین کے لیے اللہ کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین, ان آیات میں اس جو آج کی تلاوت ہے اس میں اور بھی مضامین ہیں, لیکن انشاءاللہ اگلے مضامین میں ہم ان میں سے بعض چیزوں کا ذکر شامل کریں گے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. بہت خوبصورت انداز میں قبلہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب آج کی گئی آیات کی تفسیر بیان فرما رہے تھے. اس طور پر ناظرین آج 20واں پارہ اپنے نصف کو پہنچا. انشاءاللہ اس تسلسل کو کل مزید آگے بڑھائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ARYQ TV کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, ہمیں قرآن کی برکتیں اور قرآن کا فیضان اور قرآن کا عرفان نصیب فرمائے, ہمیں اسلام پر زندگی عطا فرمائے اور ایمان پر موت عطا فرمائے, اور بروز حشر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ سے بہرہ مند فرمائے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.